صرف جمعے ہی کے دن نماز پڑھنے والوں ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو کہ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس کی فجر کی نماز نہیں چھوٹی تھی، ایک رکعت چھوٹی تھی، نماز تو مل گئی تھی، ایک رکعت تو ملی تھی، ایک رکعت بعد میں پوری کر لی۔ پیشاب پائخانے میں بھی دیر ہو سکتی ہے، سو کر اٹھنے میں بھی دیر ہو سکتی ہے، موبائل کا زمانہ نہیں تھا، الارم کا زمانہ نہیں تھا، آنکھ دیر سے بھی کھل سکتی ہے، بیچارہ سو گیا ہوگا یا جنگل میں کھیت میں لیٹرین اور پیشاب کرنے جانا پڑتا، ہو سکتا ہے کہ لیٹرین میں دیر ہو گئی ہو، بیچارے کو آنے میں کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن حضرت عمر نے فوراً سزا نہیں دی، کہا ہو سکتا ہے ایسا، اس لیے آج دیر ہو گئی ہو، لیکن کل بھی دیکھنا اور پرسوں بھی دیکھنا، روز دیر تھوڑی ہوگی۔ اگر منافقت اس کے اندر آ گئی ہوگی تو یہ کل بھی دیر سے آئے گا اور پرسوں بھی دیر سے آئے گا، اور 3 دن دیر سے آیا تو میں اس کا ایک ہاتھ کاٹ دوں گا اور ایک پیر کاٹ دوں گا۔ ذرا اس واقعے کی روشنی میں ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں، سوچیں اور دیکھیں کہ ہم کتنے پکے مسلمان ہیں، صرف جمعے کے دن مسجد میں آ رہے ہیں، جمعے کے دن کی بھی فجر کی نماز ہم نہیں پڑھے ہوتے ہیں، اور جمعے کے دن ہم پہلی صف میں آ کے بیٹھیں 11 بجے سے، مولانا جرجیس صاحب خطبہ دیں گے، 11 بجے سے مسجد بھر گئی، جو پورے ہفتے مسجد میں نہیں آیا مولانا جرجیس کا خطبہ سننے کے لیے آج پہلی صف میں بیٹھا، سعودی عرب کا رومال ڈال کے، جنت الفردوس بھی لگایا ہوں، خوشبو آ رہی ہے، پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے بیچارہ، سعودی عرب کا رومال بھی ڈالا ہوا ہے، اور جمعے کے دن نماز پڑھ کے نکلا، داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے، ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ پہ بہت بڑا احسان کر کے آیا ہے۔ سماج کے لوگ میٹنگ کریں، بتائیں ان بے نمازیوں کے لیے آپ کے ہاں کتنے ایکشن لیے گئے، کتنے ایکشن؟ آپ جواب نہیں دے پائیں گے اس بات کا، آپ جواب نہیں دے سکتے اس بات کا، کتنے ایکشن لیتے ہیں آپ؟ شرابیوں پر ایکشن نہیں، جواریوں پر ایکشن نہیں، صرف لڑکا لڑکی لے کے بھگ جائے تو ایکشن لے لیتے ہیں آپ۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے میرے بھائیوں، ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے، ہمیں ان چیزوں پر نظریں ڈالنا ہے، اپنے سماج میں ان عورتوں کو بھی دیکھنا ہے، بے پردگی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، ان کے پہناوے پر بھی نظر ڈالو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نساء کاسیات عاریات ممیلات و مائلات، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم عورتوں کو دیکھو گے کہ بظاہر تو وہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی، لیکن حقیقت میں وہ کپڑے نہیں ہوں گے، وہ اندر سے برہنہ ہوں گی، اندر سے ننگی ہوں گی۔ دیکھ لیجیے آپ، ہاف آستین کے کپڑے پہن رہی ہیں آپ، جو غیر شادی شدہ ہیں، جن کی شادی نہیں ہوئی، وہ شلوار سوٹ پہنتی ہیں، آستینیں کھلی ہوئی ہیں، دوپٹہ بھی اب سر پہ نہیں رہا۔ اللہ کے رسول جب معراج پہ گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کو سر کے بال پکڑ کر ایک درخت سے لٹکا دیا گیا جہنم کے اندر، اور ان کو الٹا الٹا ان کو گھمایا جا رہا ہے، اور ان کے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے ہیں، اور ان کے دونوں سینوں میں، عورتوں کے دونوں سینوں میں کھنجر ڈھونک دیے گئے ہیں یہاں سے، اور یہاں نکال لیا گیا ہے، یہاں سے کھنجر ڈالا، یہاں نکالا گیا ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی نے جبریل یہ کون عورتیں ہیں جن کو اتنا دردناک جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے، جن کے سر کے بال پکڑ کر ان کو لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے سینوں میں کھنجر چبھو دیے گئے ہیں؟ جبریل نے فرمایا اے اللہ کے نبی، یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے بال کھول کر چلا کرتی تھیں، اپنے بالوں کو دوپٹے سے نہیں ڈھانکتی تھی، اپنے سر پر اوڑھنیاں نہ ڈالا کرتی تھی، اپنے سروں پر اوڑھنیاں نہیں اوڑا کرتی تھی، یہ کھلے بال لے کر چلتی تھی، بازار میں، اسکولوں میں، کالجوں میں ان کے بال کھلے رہتے تھے، اور یہ وہ عورتیں جن کے سینوں میں کھنجر ڈال دیے گئے ہیں، یہ اپنے سینوں پر اوڑھنیاں، چادر نہیں ڈالتی تھی، اتنا ٹائٹ کپڑا پہنتی تھی کہ کپڑا پہننے کے باوجود ان کے سینے کا حصہ اٹھا ہوا نظر آتا تھا۔ غیر مرد ان کے سینے پہ نظر ڈالا کرتے تھے، آج ان کے سینوں کو چبھو دیا گیا ہے، ان کے سینوں میں کھنجر ڈال دیا گیا ہے، ان کے سینوں میں کھنجر بھونک دیا گیا ہے۔ ہماری ماں بہنیں یہ عذاب میں کہیں مبتلا نہ ہوں، ان کے سر کے بال پکڑ کر ان کو لٹکایا نہ جائے، ان کے سینوں میں کہیں کھنجر نہ چبھ ہو جائیں۔ ان کو کہو اپنی بیٹیوں سے اسکول میں جائیں تو کم سے کم اوڑھنیاں اور ڈھیلی چادر اپنے جسموں پہ ڈال لیں۔ فرمایا ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ عورتوں کو دیکھو گی کہ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، ممیلات و مائلات، لوگوں کی طرف مائل ہوں گی اور ان کو اپنی طرف مائل کریں گی، اتنا میک اپ کریں گی، لال رنگ کا کپڑا تو لال رنگ کی لپسٹک، بلو رنگ کا کپڑا تو بلو رنگ کی لپسٹک، ہرے رنگ کا کپڑا تو ہرے رنگ کی لپسٹک،
लिपस्टिक मैचिंग नहीं बिगड़नी चाहिए, मैचिंग नहीं बिगड़नी चाहिए। ये मेकअप इतना करेंगी कि नौजवानों को अपनी तरफ खींचेंगी और खुद नौजवानों की तरफ खिंच जाएंगी। ला यदखुलन्नल जन्नत वला यजिदन्न रिहा। ये औरतों को जब देखो तो समझ लेना ये औरतें कभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगी और जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। ऐसी औरतों पर अल्लाह ने जहन्नम वाजिब कर दी और जन्नत को हराम कर दिया। ये औरतें कभी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होंगी। जन्नत में दाखिले के लिए ढीला ढाला कपड़ा जरूरी है, पर्दा जरूरी है। हजरत फातिमा का इंतकाल का वक्त आया तो रो रही थी। कहा अली ने क्यों रो रही हो, एक दिन तो सबको इस दुनिया से जाना है। कहा अली मेरे शौहर, मेरी एक वसीयत है उसको याद रखना। बताओ तुम मेरी बीवी ही नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी भी हो, बताओ क्या वसीयत है। फरमाया जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरी रूह निकल जाए तो मुझे रात में दफनाना, दिन में नहीं। इशा की नमाज के बाद अंधेरे में मेरा जनाजा लेकर कब्रिस्तान जाना, दिन में नहीं। हजरत अली ने कहा ये तुमने एक नई मुसीबत मेरे ऊपर डाल दी। मान लो फजर के बाद अगर तुम्हारा इंतकाल हो जाता है तो जोहर के बाद दफन किया जाएगा। जोहर में इंतकाल होता है तो असर में। अब फजर के बाद अगर इंतकाल हो जाए तब भी हम इशा के बाद तुम्हें दफनाएं, ये कहाँ की अक्लमंदी है। फरमाया आए अली, आए मेरे शौहर, मेरे ऊपर ये एहसान करना जो मैं आपसे कह रही हूँ। मेरे जनाजे को रात की तारीकी में ले जाना, मेरे जनाजे को रात के अंधेरे में उठाना। पूछा ऐसा क्यों कह रही हो। कहती है कि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मैं चाहती हूँ कि मेरा जनाजा जब उठे तो मेरे कफन को भी कोई न देखे, मेरी शक्ल सूरत तो बहुत दूर की बात है। हजरत फातिमा की ये नसीहत थप्पड़ मार रही है आज हमारी बेटियों और हमारी बीवियों के मुंह पर, हमारी औरतों के मुंह पर। गौर करें, मरने के बाद कोई निकाह नहीं कर सकता है, मरने के बाद कोई किसी से दिलचस्पी नहीं रखता है। कितनी खूबसूरत लड़की क्यों ना जमीन पे पड़ी हो, अगर मर गई तो उसकी तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। लेकिन हजरत फातिमा क्या कह रही हैं कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे मरे हुए जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। एक तरफ इस पर्दे को देखिए और एक तरफ हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, और इस सोसाइटी में घूमने वाली आवारा गाय, आवारा भेड़ों को देखिए। आज मुझे कहना पड़ रहा आवारा गाय, आवारा भैंसे, आवारा बकरियां, आवारा भेड़े, इनको कहना पड़ रहा है। आप ये मत कहिए कि मौलाना जर्जीस मिसाल गलत दे रहे हैं। जरूरत पड़ने पर कुरान ने भी चौपाइयों की मिसाल दी है। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये चौपाइयों की तरह हैं बल्कि उनसे भी ज्यादा गए गुजरे। जब कुरान इंसान को अल्लाह चौपाइयों की तरह कह सकता है, अगर हमने इनको बेलगाम घोड़ी और बेलगाम ऊँटनी या हमने आवारा भेड़ो बकरी कह दिया तो कोई गलत नहीं किया, कोई गलत नहीं किया। हमें अपने मुआशरे पर नजर डालना है। मेरे भाइयों 1:02 हो चुका है और क्या फरमाया, जब जुमे की नमाज हो जाए, जुमा पढ़ लो तो अब निकलो मस्जिद से, अब मस्जिद में मत बैठो। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का वजीफा नहीं, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, उनके लिए मेहनत करो, कमाओ, रिक्शा चलाओ, मेहनत करो, मजदूरी करो और शाम तक मेहनत मजदूरी करके कमा कर लाओ और अपनी बीवी बच्चों को खिलाओ। ये भी इबादत है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ने आपको सिर्फ अल्लाहू अल्लाहू करने के लिए नहीं भेजा है। तो वो साधु होगा, साधुओं की तरह अपनी जिंदगी गुजारेगा। साधु उसको कहते हैं जिसके पास किसी चीज की कमी ना हो, न दौलत की, ना जमीन और जायदाद की, जिसके पास सब कुछ हो लेकिन उसने अपने ऊपर खर्च ना किया हो बल्कि उसको गरीबों और मिस्कीनों पर खर्च कर दिया हो। साधु किसको कहते हैं, सुन लीजिए। ये साधु नहीं है, ये आप जिनको समझ रहे हैं, आसाराम हो, राम रहीम हो, बाबा रामदेव हो या हमारे यूपी वाले हो, ये साधु नहीं है। साधु कहते हैं कि जिसके पास सब कुछ हो लेकिन उसने अपने ऊपर खर्च ना किया हो, गरीबों और मिस्कीनों में लुटा दिया हो। इस साधु की परिभाषा में, इस साधु के इंट्रोडक्शन में सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरे उतरते हैं। आपके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, सब कुछ था। आप कुर्बानी करते हैं ना बकरा ईद पर, कितना बकरा कुर्बानी करते हैं, 1, 2 गाय की कुर्बानी देते हैं, कितने लोग उसमें हिस्सा लेते हैं, एक गाय में 7। आपने 1 हिस्सा ले लोगे, 2 हिस्सा ले लोगे, 3 हिस्सा ले लोगे और क्या, या ज्यादा से ज्यादा पूरी गाय कर लोगे। क्या कभी किसी को सुना है कि उसने 100 बकरे कुर्बानी किए हो? नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊंट कुर्बान किए थे बकरीद के दिन 10वीं जिलहिज्जा को। कितने ऊंट? 100। और ऊंट नहीं, सुर्ख ऊंट।
عرب کے اندر سرخ اونٹ کی بہت قیمت ہے. جو لوگ عرب میں رہتے ہیں ان کو معلوم ہے سرخ اونٹ بہت قیمتی ہوتا ہے, بہت مہنگا ہوتا ہے. جیسے آپ کے یہاں کوئی بکرا جس کی کھال پر اگر اللہ لکھا ہوا آ جائے یا محمد لکھا ہوا آ جائے تو اس کی قیمت بڑھا دیا جاتا ہے, بڑھ جاتی ہے. 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ. ایک مرتبہ میں مارکیٹ میں گیا تو آدمی دکھانے لگا کہ اس میں لکھا ہے محمد لکھا ہے. ہم نے کہا چلیے ہوگا, لکھا ہوگا, چلیے قیمت کیا ہے؟ کہتا ہے 2.5 لاکھ. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا محمد لکھا ہے. میں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ بکرا مجھے دے دو جتنے کا ہے, کھال میں تمہیں دے دوں گا. میں کیا کروں گا؟ تو میں نے کہا میں کیا کروں گا؟ کیا اس کھال کو ہم اپنے گھر رکھ سکتے ہیں؟ اس پر بھی غریب کا حق ہے. کیا بکرے کو ذبح کرنے کے بعد یہ کھال ہماری 2 لاکھ میں بکے گی, 1.5 لاکھ میں بکے گی؟ کہتا وہ میں نہیں جانتا ہوں, محمد لکھا ہے 2.5 لاکھ کا بکرا ہے. میں نے کہا میں کہہ تو رہا ہوں کہ کھال تو بیچ دینا جتنے کی بکے, بکرا 10,000 میں ہمیں دے دے, 12,000 میں ہمیں دے دے. کہنے لگا جائیے مولانا صاحب آپ ہمارا ریٹ کیوں کر رہے ہو؟ لوگوں نے ایک فضول کی بحث بڑھا دی. اس پہ اللہ لکھا ہے تو اس کی قیمت بڑھ گئی, محمد لکھا ہے تو اس کی قیمت, جس پر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہوں اور کم کر دو اس کی قیمت. میرے بھائیوں کسی حدیث میں نہیں آیا ہے کہ جس بکرے پر اللہ لکھا ہو تو اس کو اتنے روپے میں خریدو. اور لکھا ہوتا نہیں ہے, وہ ہمیں اور آپ کو اس کا ایک نقش دکھائی دیتا ہے. بس یہ الف بال یہ لام پوری طریقے سے دیکھا جائے تو پورا لکھا ہوا بھی نہیں ہوگا, اس پر تشدید بنی ہوگی, پھر اس پہ کھڑا الف ہوگا, پھر آپ پوری طریقے سے اگر دیکھیں تو ملے گا بھی نہیں ایسا, لیکن محسوس ایسا کرائیں گے کہ دیکھیے یہ اللہ, حالانکہ دیکھا جائے تو یہ بھی اللہ ہی ہے. دیکھیے یہ بھی اللہ ہی ہے. الف, یہ الف ہو گیا نا, اور لام کیسا ہوتا ہے؟ یہ لام ہوا, پھر ایک اور لام ہوا, پھر یہ اس کے اوپر کا الف اور یہ ہے. تو دیکھا جائے یہ کیا ہے؟ اللہ ہی ہے. اگر آپ اس پر روشنائی لگا دیں پورا اور پھر اس کو آپ یہ داہنے ہاتھ کو اس طریقے سے دیوار پہ چھاپ دیں تو آپ دیکھیں گے عربی میں اللہ ہی لکھا ہوا نظر آئے گا, اللہ ہی لکھا ہوا نظر آئے گا. اب بتائیے جب اللہ لکھا ہوا نظر آئے گا تو ہم کیا مانیں؟ اب اس ہاتھ سے آدمی شراب بھی پی رہا ہے, اب اس ہاتھ سے آدمی جوا بھی کھیل رہا ہے, اس ہاتھ سے غلط چیزوں کو بھی پکڑ رہا ہے. تو ان چیزوں سے حیثیت نہیں بڑھ جاتی ہے؟ سادھوؤں کی طرح اللہ کے رسول کے پاس سب کچھ تھا لیکن کوئی چیز آپ نے اپنے اوپر خرچ نہیں کی. تاریخ بتاتی ہے 100 اونٹ ہمارے پاس اگر 2 جانور بھی آ جائیں قربانی کے لیے تو آج ہم 10ویں کو کرتے ہیں اور دوسرا بکرا 12ویں کو کریں گے. کیوں؟ میری بیٹی آئے گی, میری بہن آئے گی, میرے رشتہ دار آئیں گے. دوسرا بکرا ہم 12ویں تاریخ کو کریں گے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دینے کے لیے. لیکن اللہ کے رسول نے 100 سرخ اونٹوں کی قربانی کی اور ایک ہی دن کی 10ویں تاریخ کو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں 11 کو نہیں کر سکتے ہو, 12 کو نہیں کر سکتے ہو, 13 کو نہیں, میں منع نہیں کر رہا ہوں, جائز ہے. کل ایام التشریق ذبح, ایام تشریق کے سارے دن قربانی کے دن ہے, میں منع نہیں کر رہا ہوں. لیکن اللہ کے رسول نے 11ویں اور 12ویں کو اور 13ویں کو قربانی نہیں کی. آپ نے 100 اونٹ بھی ذبح کیے تو 10 کو کیے ہیں 100 اور گوشت سارا کا سارا تقسیم کر دیا. آپ نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا. جرجیت صاحب شادی سے پہلے کس پہ سوتے تھے؟ دری پر, چٹائی پر. جرجیت صاحب کی شادی ہو گئی, جہیز میں ڈبل بیڈ مل گیا, مسہری مل گئی, بستر مل گیا. شادی کے بعد ہماری سونے کی سٹائل بدل گئی, چلنے کی سٹائل بدل گئی. جرجیت صاحب سائیکل پہ چلتے تھے, اب بائک پہ چل رہے ہیں. بڑے آدمی ہیں, 4 ویلر بھی دے دی ہوگی ہو سکتا ہے سسرال والوں نے, اب 4 پہیے کی گاڑی پہ چل رہے ہیں. رہنے کی سٹائل بدل سکتی ہے لیکن محمد رسول اللہ 25 سال کی عمر میں جب 40 سال کی ایک بوڑھی عورت خدیجہ سے نکاح کرتے ہیں. خدیجہ عرب کی بہت بڑی دولت مند اور رئیس خاتون تھی. جب اللہ کے رسول کی شادی ان کے ساتھ ہوتی ہے تو خدیجہ اپنے ساتھ سارا مال بھی لے کے آتی ہیں, سارا خزانہ لے کے آتی ہیں, سارا بزنس لے کر آتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد بھی اسی چٹائی پر, اسی اکیلے بستر پہ سویا کرتے تھے جو شادی سے پہلے آپ سویا کرتے تھے. آپ تعجب کریں گے, ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پہ سو رہے تھے حضرت عائشہ نے اس بستر پر لیٹ کر دیکھا جو کافی گڑ رہی تھی. فرمایا اللہ کے نبی کو یہ بستر کتنا گڑتا ہوگا, کتنا چبھتا ہوگا. حضرت عائشہ نے اس بستر کو دوہرا کر دیا,
دوہرا، اکہرا تھا اس کو دوہرا کر دیا تاکہ تھوڑا سا نرم ہو جائے۔ اللہ کے نبی اس بستر پہ سو جاتے ہیں، تہجد کی نماز میں نہیں اٹھ پاتے ہیں۔ جب آنکھ کھلی تو فجر کا وقت تھا، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب گھر پہ آتے ہیں تو پوچھتے ہیں عائشہ تم نے بستر پر ایسی کون سی چیز بچھا دی تھی؟ عائشہ تم نے بستر پر ایسا کیا بچھا دیا تھا؟ آج مجھے نیند آ گئی اور میں رات میں اللہ کی عبادت نہ کر سکا، تہجد کے اندر اٹھ نہیں سکا۔ فرمایا اے اللہ کے نبی بستر کے نیچے تو میں نے کچھ نہیں بچھایا، وہ بستر جو اکہرا تھا اس کو میں نے دوہرا کر دیا۔ میں نے لیٹ کر دیکھا، آپ کو کیسے نیند آتی ہوگی، وہ تو کافی چبھ رہا تھا، کافی گڑ رہا تھا، میں نے اس کو دوہرا کر دیا۔ فرمایا عائشہ ایسا مت کرو، جیسا بستر پہلے بچھاتی تھی اسی طرح بچھاؤ، بستر کو اکہرا رہنے دو، میری پیٹھ پر گڑتا ہے تو گڑنے دو، میری پیٹھ پر چبھتا ہے تو چبھنے دو۔ جب بستر گڑتا تھا چبھتا تھا تو میری آنکھ کھل جاتی تھی اور میں رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لیا کرتا تھا، اللہ کو یاد کر لیا کرتا تھا۔ عائشہ آئندہ بستر اسی طرح بچھاؤ، میرے لیے آرام کا ایسا انتظام نہ کرو کہ بستر پر مجھے نیند آ جائے اور پھر میں اس رات میں اٹھ کر اللہ کو یاد نہ کر سکوں، اس رات اٹھ کر میں اللہ کو کا ذکر نہ کر سکوں، تہجد کی نماز نہ پڑھ سکوں۔ عائشہ اللہ تعالیٰ کو رات کی تاریکیوں میں یاد کرنے کا مزہ کچھ اور ہے، جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور میری کروٹ، میری کمر نرم گرم بستروں سے الگ ہوتی ہے اور سجدے میں سر ہوتا ہے، تو اس وقت کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے کہ ساری دنیا خواب خرگوش میں مست ہے اور اللہ کا ایک بندہ اپنے رب سے عذاب جہنم کی پناہ مانگ رہا ہے، جنت کا سوال کر رہا ہے، رات کی تاریکی میں اپنا سر سجدے میں رکھ کے اس کو مالک اور اپنے آپ کو اللہ کا غلام بنا رہا ہے۔ عائشہ تم نے بستر کو ایسے بچھا دیا کہ اس بستر پر مجھے اتنی نیند آ گئی کہ میں رات کو اٹھ نہیں سکا۔ عائشہ مجھے اتنا آرام نہ دو کہ میں رات میں اٹھ کر اللہ کو یاد نہ کر سکوں۔ رہنے سہنے میں شادی کے بعد بھی کوئی فرق نہیں آیا، یہاں تو شادی کے بعد بستر بدل جاتے ہیں، رہن سہن کی اسٹائل بدل جاتی ہے، رہنے سہنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، اس میں پروموشن ہو جاتا ہے، ترقی ہو جاتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی زندگی پہ نظر ڈالو کہ اللہ کے نبی نے شادی سے پہلے جس بستر پہ لیٹتے تھے شادی کے بعد بھی اسی بستر پر، جبکہ خدیجہ کی دولت نبی کے قدموں پہ تھی، لیکن اللہ کے نبی نے خدیجہ کی دولت کو اپنے اوپر استعمال نہیں کیا۔ خدیجہ جو دولت لے کر آئی اس دولت کو بھی اللہ کے رسول نے دین کے کام میں غریبوں اور مسکینوں میں لٹا دیا۔ میرے بھائیوں ہمیں دیکھنا ہے کہ سادھو کون ہے۔ سادھو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس سب کچھ ہو، دولت کی کمی نہ ہو، لیکن اس نے اپنے اوپر کوئی چیز خرچ نہ کی ہو، سب غریبوں اور مسکینوں میں لٹا دیا ہو۔ اس تعریف کا صحیح حقدار صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ لوگ کہتے بہت غریب تھے، یہ تھے، نہیں، اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی امیر تھا؟ اللہ نے کہا تھا کہو تو اس پہاڑ کو ہم سونے کا بنا دیں، اور یہ احد پہاڑ جب سونے کا بن جائے تو جہاں آپ چلیں یہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ چلے، لیکن اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو، اس گزارے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو نافذ ہونے کے بعد منع کر دیا کہ نہیں نہیں اے اللہ مجھے دنیا میں آرام نہیں، سونا نہیں چاہیے، چاندی نہیں چاہیے، بلکہ آپ نے فرمایا اللہم اجعلنی فی حیاتی مسکینا، اے اللہ دنیا میں مجھے جتنے دن زندہ رکھ، مسکین بنا کے زندہ رکھنا۔ اے اللہ جب مجھے موت آئے تو حالت مسکینی میں مجھے موت آئے، اور اے اللہ کل قیامت کے دن جب میں اٹھایا جاؤں تو فقیروں میں اور مسکینوں ہی میں اٹھایا جاؤں۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ تو احد پہاڑ کو سونے کا بنانے کے لیے تیار تھا۔ نبی اکرم جہاں چلتے پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا، لیکن اللہ کے رسول نے پہاڑ کو سونے کا بنانے سے منع کر دیا اور کہا کہ مجھے دنیا کے عیش و آرام نہیں چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بستر پر لیٹ کر دیکھا تو کہا اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی اس بستر پر سو کے اٹھے تو دیکھا کہ اس نشان پڑ گئے۔ آپ کسی کھردری چٹائی پر لیٹیے، ننگی پیٹھ، جب آپ اٹھیں گے تو چٹائی کے نشان آپ کی پیٹھ پر پڑ جائیں گے۔ اللہ کے نبی کی پیٹھ پر جب نشان پڑے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب یہ دیکھا تو چیخ پڑے اے اللہ کے رسول، آپ تو نرم یہود و نصارہ تو نرم گرم
بستر پر سوئیں، اور آپ جو ہیں ایسی چٹائی پر جس سے آپ کے نشان پڑ جائیں، نہیں، آج کے بعد آپ اس چٹائی پر نہیں سوئیں گے۔ آپ نے کہا پھر لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وَطَانًا، آج ہم آپ کے لیے ایک نرم گرم بستر بنا دیں گے، نرم گرم گدے کا انتظام کر دیں گے، آپ اس کے اوپر سونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اے عبداللہ میرے لیے نرم گرم بستر کا انتظام مت کرنا۔ مالی وللدنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ ثم راحا، نہیں، اے عبداللہ میرے لیے نرم گرم بستر نہیں، میں تو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں۔ جیسے مسافر تھک جاتا ہے تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، تھوڑا پانی پیتا ہے، سستاتا ہے اور پھر اٹھ کے چل دیتا ہے۔ میں بھی اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں، چند دن رہوں گا اور پھر یہ دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں گا، پھر اس دنیا سے میں نکل جاؤں گا۔ میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں۔ نہیں، ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے حضرت عمر کو سختی سے منع کیا تھا میرے لیے نرم گرم بستر نہ بنانا، لہم فی الدنیا ولنا فی الاخرہ، یہ نرم گرم بستر ان یہود و نصارہ کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں ہے، ہمارے لیے آخرت کے اندر بنائے آخرت میں ہے، ہمارے لیے دنیا میں نہیں ہے، ہمارے لیے آخرت کے اندر بنائے گئے ہیں۔ اس لیے ہمیں دنیا کے عیش و آرام نہیں چاہیے۔ سادھو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس نے غریبوں پر نچھاور کر دیا ہو، مسکینوں پر لٹا دیا ہو، اپنے پاس اس نے کچھ نہ رکھا ہو۔ آسنا سادھوت منم، جو سادھوؤں کی طرح اپنی زندگی گزارے گا، اشٹرو گڑا، اور اس کے اندر 8 خوبیاں پائی جائیں گی۔ اب 8 خوبیاں بھی دیکھ لو کس کے اندر تھی۔ الپ بھاشی، وہ کم بولے گا۔ کم بولنے والا کون تھا؟ پوری زندگی آپ پڑھ جائیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کم بولنے والی شخصیت آپ کو نہیں ملے گی۔ ضرورت کے وقت بولنا اور اتنا بولنا جتنی ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے یہاں کا ماحول ہے، کوئی زیادہ بول رہا ہے، کوئی کم بول رہا ہے۔ اللہ کے رسول اتنا ہی بولا کرتے تھے جتنی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ پورا جواب بھی نہیں دیتے تھے۔ کم بولنے کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ کچھ یہودی اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ مسلم شریف کتاب السلام پڑھیے، چیپٹر، نبی اکرم کے گھر پہ آئے، دروازے کو دستک دی، اللہ کے رسول نے دروازہ کھولا، یہودیوں نے سلام کیا، در حقیقت وہ سلام نہیں تھا بلکہ اس سلام کے اندر چھپی ہوئی بد دعا تھی۔ ان یہودیوں نے آتے ہی کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم۔ کیا کہا؟ السلام علیکم، لیکن کہا ایسے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول آپ پر موت ہو۔ السلام علیکم نہیں کہا انہوں نے سلامتی ہو، بلکہ کیا کہا؟ السلام علیکم، موت ہو آپ پر، برباد ہو جائیں آپ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، آپ نے سن لیا، ان یہودیوں نے السلام علیکم نہیں کہا بلکہ ان یہودیوں نے کیا کہا؟ السلام علیکم۔ تو اللہ کے رسول نے اتنا کم جواب دیا، مختصر، چونکہ آپ کم بولتے تھے، آپ نے اس کا بہت ہی شارٹ میں جواب دیا، وعلیکم۔ یہودی جھلملا گئے، یہودیوں نے کہا السلام علیکم، موت ہو آپ پر، آپ نے اس کے جواب میں صرف اتنا کہا وعلیکم، تم پر ہو، یعنی جو تم مجھ پر بھیج رہے ہو وہ تم پر ہو۔ حضرت عائشہ نے جب سنا تو انہوں نے اندر سے پردے کی اور سے چیختے ہوئے کہا وعلیکم السلام یا یہود ولعنت اللہ، اے یہودیو میرے شوہر پر تم موت بھیجتے ہو، تم پر موت ہو اور اللہ کی لعنت ہو۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کو ڈانٹا تھا اور کہا تھا عائشہ یہ تم نے غلط کیا، عائشہ تمہیں ایسا نہیں کرنا تھا۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں، آپ پر موت بھیج رہے ہیں وہ۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کیا تم نے سنا نہیں میں نے ان کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا السلام علیکم، میں نے کہہ دیا وعلیکم، جو انہوں نے مجھ پر بھیجا میں ان کو بھیج چکا ہوں، میں ان کو بول چکا ہوں، تم نے اپنی طرف سے زیادتی کی ہے، غلط کیا، جاؤ معافی مانگو تم۔ میرے پیارے ساتھیو تصور کریں آپ اللہ کے نبی کتنا کم بولتے تھے۔ کم بولنے کو اپنی عادت بنائیے، ضرورت کے تحت بولیے، کیونکہ زبان سے ہی اکثر گناہ ہوتے ہیں۔ زیادہ زبان استعمال کرو گے پھسلے گی۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کبھی کبھی کان میں مسواک لگاتے تھے، یہ مسواک
نماز کا ٹائم ہوا، مسواک کیا، پھر کان میں لگا لیا. اس مسواک کو ایک بار اپنے داہنے ہاتھ میں پکڑے اور زبان کھینچ رہے تھے ایسے، اور مسواک زبان پہ مار رہے تھے ایسے. حضرت عمر نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اس زبان کو سزا دے رہا ہوں. کہا کس بات کی؟ یہی زیادہ بولتی ہے، اس کو اوقات میں رکھ رہا ہوں، اس کو بتا رہا ہوں دیکھ اگر زیادہ بولنے کا کام تو نے کیا تو تیری پٹائی لگے گی اس مسواک سے. ایسا میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ زبان ہماری کنٹرول میں رہے، کیونکہ اکثر لوگ جہنم میں زبان کی وجہ سے جاتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے والے لوگوں کی جب ایک لسٹ تیار کی تو ان نوجوانوں کو نہیں بھولا. فرمایا آئے نوجوانوں، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. من یضمن لی، کون ہے جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے؟ تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، ایک منہ، ایک زبان، اور دوسری شرمگاہ یعنی زناکاری. تم مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے دو کہ میں زبان سے جو بھی بولوں گا سچ بولوں گا، کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، کبھی کسی کی غیبت نہیں کروں گا، کبھی کسی کی برائی نہیں کروں گا، کبھی کسی کی چغلی نہیں کروں گا، کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. اور دوسری اس بات کی گارنٹی دے دو کہ میں کسی کی ماں بہن بیٹی پر غلط نظر نہیں ڈالوں گا اور اس کو کبھی غلط نظر سے نہیں دیکھوں گا، زنا نہیں کروں گا. تم اپنی ان دو چیزوں کی ضمانت دے دو، جو مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی وہ میرے ساتھ جنت کے اندر جائے گا. زبان کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جاتے ہیں، اور دوسری شرمگاہ زناکاری کی وجہ سے جہنم کا شکار ہوتے ہیں لوگ. تو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول بہت کم بولا کرتے تھے اور کم بولنے کا حکم بھی دیا کرتے تھے کہ لوگوں ضرورت کے تحت بس بولو، زیادہ مت بولو. بہو بھاشتا، مستقبل کی باتیں بتائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی نے بھوشیہ کی بہت سی باتیں بتائیں، مستقبل کی بہت سی باتیں بتائیں.